قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153 تک یہ 3 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو، اہل عرب کے مشرکین کو یہ دعوت دی ہے کہ اب تک جو بیان چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان مشرکین نے بہت سے جانوروں یا ان کے گوشت کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام کر رکھا ہے، کوئی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسی ہدایت نہیں آئی کہ ان کو حرام کیا جائے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت طور پر ان کو حرام قرار دے لیا ہے۔ اسی آیتوں میں اس کا بیان تفصیل سے آیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں فی نفسی حرام نہیں تھیں، جائز تھیں، ان کو من گھڑت طور پر تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعتاً حرام ہیں، اللہ جل جلالہ نے ان کو حرام کیا ہے، لیکن تم ان کا مزے سے ارتکاب کرتے رہتے ہو۔ تو اس طرح اس پس منظر میں یہ آیات آئی ہیں۔ ترجمہ ان کا یہ ہے کہ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ لوگوں یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے۔ اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو۔ البتہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور اے پیغمبر ان سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے مشرکین مکہ کو یاد دہانی کرائی ہے کہ تم نے اپنی طرف سے تو بہت سی چیزیں حرام کر رکھی ہیں، لیکن حقیقی جو حرام چیزیں ہیں ان سے تم پرہیز نہیں کرتے، ان کی طرف توجہ کرو، اپنی من گھڑت باتوں سے باز آ جاؤ۔ اب وہ باتیں کیا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز قرار دی ہیں، حرام قرار دی ہے، ان کی کچھ
مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں پیش کی ہیں۔ اس سے استقصاء مقصود نہیں ہے، لیکن وہ خاص خاص باتیں مقصود ہیں کہ جن میں اہل عرب بکثرت مبتلا تھے۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ آؤ تمہیں میں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا تعالو، آؤ، لفظی ترجمہ یہ ہے۔ اصل میں یہ لفظ تعالو یا تعالی یہ اصل لغت کے اعتبار سے اس وقت بولا جاتا تھا یا بولنا چاہیے تھا جبکہ بلانے والا کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ نیچے ہو، تو اس سے کہا جائے کہ آؤ اوپر آ جاؤ۔ اصل لغت میں اس کے معنی ہے اوپر آ جاؤ، یعنی تم نیچے کھڑے ہو اوپر آ جاؤ، لیکن استعمال میں اس باریکی کا لحاظ عام طور پر نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر ایک شخص جب کو کسی کو بلایا جا رہا ہو، چاہے اوپر سے بلایا جا رہا ہو نیچے سے بلایا جا رہا ہو، اس کو تعالی ہی کہہ دیتے ہیں، اور اگر زیادہ لوگ ہیں تو تعالو کہہ دیں گے۔ لیکن یہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعالو آیا ہے تو اس میں حضرات مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہاں اس کے اصلی لغت کے معنی بھی ملحوظ ہے، یعنی یہ کہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ نیچے کھڑے ہیں، نیچے کھڑے ہیں باطل کے راستے پر، باطل کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ اوپر آ جاؤ، یعنی اس بلندی کی طرف آ جاؤ جو حق کی بلندی ہے، جو پروردگار کی مرضی کی بلندی ہے۔ لہذا تعالو کے اندر خود یہ بات ملحوظ ہے کہ ہم تمہیں کسی نامانوس یا بری چیز کی طرف نہیں بلا رہے، بلکہ تم نیچے کھڑے ہو، ایک ایسے ماحول میں کھڑے ہو جو نچلا ماحول ہے، تو ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بلند مقام کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ مانو۔ یہ سب سے اصل الاصول ہے، اور اسی جگہ پر مشرکین عرب میں ٹھوکریں کھائی ہوئی تھیں کہ انہوں نے مختلف قسم کے معبود گھڑ رکھے تھے، کوئی بتوں کو پوجتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی اور کسی چیز کو پوجتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شیئن کا لفظ استعمال فرمایا کہ کسی بھی چیز کو نہ ٹھہراؤ، چاہے وہ پتھر کا بت ہو یا ستارہ ہو یا کسی اپنے عالم کو یا برگزیدہ شخص کو تم قابل عبادت سمجھ کر اس کو پوجنے لگو، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو گئی۔ تو اصل الاصول یہی ہے کہ لا تشرکوا بہ شیئا۔ اور پھر فرمائے وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ذرا یہاں قرآن کریم کا یہ معجزانہ اسلوب دیکھیے کہ فرمایا جا رہا تھا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کیا چیزیں تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، تو چنانچہ آگے ساروں کا ذکر ان چیزوں کا آ رہا ہے جو نفی میں ہے کہ شریک نہ ٹھہراؤ اور اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ جاؤ، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ۔ یہ سارے جو احکام آ رہے تھے یہ نفی نہیں کے احکام تھے، یعنی یہ کہ یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ چیزیں ہیں حرام۔ ان کے بیچ میں وبالوالدین احسان، یہاں ایک مثبت جملہ لایا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ تو یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو کے درمیان بیچ میں جب والدین کا ذکر آیا تو انداز بیان بدل دیا اور بدل کر یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔
اصل مقصود تو اگر دیکھا جائے جو پورے سیاق سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ باتیں ان چیزوں کی ہو رہی ہیں جو حرام ہیں. تو والدین کے ساتھ سلوک کوئی حرام چیز تو نہیں ہے، لیکن سیاق یہ بتا رہا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ان کے ساتھ کوئی اہانت آمیز سلوک نہ کرو. لیکن وہ منفی انداز سے کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بظاہر اس سے اشارہ اس طرف مقصود ہے کہ ماں باپ کے معاملے میں اس پر اتنی بات کافی نہیں ہے کہ تم اس کی نافرمانی سے بچو، صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ مثبت طور پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. صرف اتنی بات نہیں کہ بھئی ہم نے تکلیف نہیں پہنچائی اپنے والدین کو، کبھی ان کی نافرمانی نہیں کی، صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ تمہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. وہ اگر بیمار ہو گئے ہیں تو ان کی صحیح عادت کرنی چاہیے، وہ اگر تنگ دست ہیں تو ان کی اعانت کرنی چاہیے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں حسن سلوک میں داخل ہیں. اور یہ دوسری جگہ ہے جہاں قرآن کریم نے شرک کے ساتھ جوڑا ہے والدین کی نافرمانی. شرک سب سے بڑا اکبر الکبائر ہے، اس کا تعلق عقیدے سے، اور توحید یہ سارے عقائد کی جڑ ہے. توحید کا حکم دینے اور شرک سے روکنے کے ساتھ ہی متصل والدین کی نافرمانی سے روکنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ جوڑ کر بیان کیا. دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ پہلے توحید کا حکم ہے اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. اس سے پتہ چلا کہ توحید کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کے ذمہ واجب ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بھی فرمایا نشکر لی وَلِوَالِدَيْ، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملا کر ذکر کیا، کیونکہ اگرچہ خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انسان کے پیدا کرنے والے وہ ہیں، لیکن ظاہری دنیا میں جو وسیلہ بنایا گیا وہ والدین کو بنایا گیا، لہذا اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا نمبر ان کا آتا ہے حسن سلوک کے سلسلے. اور اسی لیے احادیث میں اس کی بہت ہی تاکید آئی ہے. احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی تعلیمات ارشاد فرمائی ہے جس سے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اس میں تاکید ہے. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا کہ رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، یعنی ذلیل ہو وہ شخص، ذلیل ہو وہ شخص، ذلیل ہو وہ شخص. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت میں داخل نہ کر سکا اپنے آپ کو. یعنی بڑھاپے میں والدین کی خدمت یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی آدمی کتنا ہی گناہگار ہو اور وہ والدین کی خدمت اطاعت کرنے میں کرے اور بڑھاپے کے اندر ان کو آرام پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیں گے، استغفار کی توفیق دیں گے اور اس کے نتیجے میں وہ جنت میں داخل ہوگا. تو دوسری چیز یہ بیان فرمائی، پھر فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو. یہ بھی ایک عجیب طریقہ رائج تھا اہل عرب کے اندر کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے. اس کی کئی شکلیں تھیں. ایک تو بعض اوقات اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ اس کو اپنے لیے بغیرتی سمجھتے تھے، لہذا ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جس کا ذکر
قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے. اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات وہ اس لیے قتل کرتے تھے اولاد کو کہ یہ کھائے گی کہاں سے. ہم تو خود ہی مفلس ہیں، ہم تو خود ہی غریب ہیں، اپنا ہی کھانا گزارا مشکل ہو رہا ہے، ایک بچہ اور آ جائے گا تو اس کے نتیجے میں ہم معاشی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، لہذا قتل کر دو اس میں. یہاں خاص طور پر اسی کا ذکر ہے، اسی قتل اولاد کا، کہ جو مفلسی کے خوف سے کیا جا رہا ہے. اپنے اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کی وجہ سے. اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ہم ہی ان کو بھی دیں گے. تو اس خوف سے کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا تو یہ میرے لیے مفلسی کا سبب بنے گا، یہ قتل کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، ہم نے اس کو حرام کیا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بدکاریوں کے کام کے قریب بھی نہ جانا، بے حیائی کے کام، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ بے حیائی کا کام ظاہر کھلا ہوا ہو یا چھپا ہوا ہو، اس کے قریب نہیں جانا. قرآن کریم نے یہ اصطلاح متعدد جگہ پر استعمال فرمائی ہے. فحشاء، ان اللہ یامر بالعدل، ان اللہ ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو قرآن کریم نے یہ لفظ کئی جگہ استعمال فرمایا. اس کے لفظی معنی تو اصل میں یہ ہے کہ فحش کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے اندر حد سے گزر جانے کو فحش کہا جاتا ہے. اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ یہ مثلاً کہتے ہیں ھذا غلط فاحش، یہ فحش غلطی ہے. فحش غلطی ہونے کا کیا معنی ہے کہ بالکل کھلی ہوئی ہے، اس کے اوپر کسی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن زیادہ اس کا جو مخصوص استعمال ہے وہ بے حیائی کے کاموں میں ہے، جس میں زنا اور اس کے مقدمات اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے تمام کام یا اس کے مبادی، یہ سارے کے سارے اسی میں داخل ہیں. فحاشی کے قریب نہ جاؤ، کسی فحش کام یعنی بے حیائی کے کام کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو. کھلا ہونے کے معنی یہ کہ اللہ بچائے کھلم کھلا آدمی ارتکاب کر رہا ہے اس کا، اور چھپا ہوا کیا ہے کہ چھپ کے کر رہا ہے. تو کھلم کھلا کرنا اور بھی زیادہ گناہ ہے، اور بھی زیادہ بوال کا سبب ہے کہ آدمی بے حیائی کا کام ہے اور کھلم کھلا کر رہا ہے. اور اگر چھپ کے کر رہا ہے تو بھی حرام ہے. اس کے اندر دوسری ایک برائی ہے چھپ کر کرنے میں. کھل کر کرنے میں تو ایک برائی یہ ہے کہ ایک بے حیائی کو آپ نے عام کر دیا اور اس بے حیائی کا چلن اس طرح ہونے لگا کہ لوگ کھلم کھلا کرنے سے کوئی باک نہیں محسوس کریں گے اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی کہ وہ یہ کام کریں. اور چھپ کر کرنے میں یہ ایک اور پہلو سے زیادہ شناخت پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب آدمی چھپ کر کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اگر نہیں کرتا کہیں تو لوگوں کے خوف سے نہیں کرتا. اگر یہ بے حیائی کا کام اگر یہ سامنے نہیں کر رہا، چھپ کے کر رہا ہے، تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگوں سے ڈر کر، دوسرے لوگوں کی لعنت سے، ان کی ملامت سے، ان کی بدنامی کے خوف سے یہ آدمی سامنے نہیں کرتا کہ اگر سامنے کروں گا لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے برا سمجھیں گے. لیکن چھپ کے کر لیتا ہے اس واسطے کہ وہاں اس لوگوں کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نہیں چھوڑ رہا کسی کام کو، خلوت میں تنہائی میں کر رہا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کے دل میں ڈر اللہ کا نہیں ہے، ڈر مخلوق کا ہے. تو دونوں میں ایک اضافی خرابی ہے. علانیہ کرنے میں اضافی خرابی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی دعوت ہے، اور چھپ کر کرنے میں اضافی خرابی یہ ہے کہ اس میں در حقیقت اللہ کے بجائے مخلوق کا ڈر.
دل میں بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے چھپ کے کر رہا ہے، العیاذ باللہ۔ اور پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے صحیح معنی بہت عام ہیں، بے حیائی کی ساری باتیں، اس میں بے حیائی کے کلمات بولنا، گالیاں دینا، مغلظات گالیاں دینا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی فحش کہانی کا ذکر کرنا، کسی فحش بات زبان پر لانا، اس سے مزے لینا، یہ ساری باتیں اس میں داخل ہیں کہ ان کے قریب بھی مت جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہ جس طرح مشرکین عرب کے لیے حکم تھا تو ہمارے لیے بھی۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسی جان کو برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرمت عطا کی، یعنی سارے انسان حرمت والے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یعنی ان کی جان حرمت رکھتی ہے۔ حرمت رکھنے کا معنی یہ کہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ ان کی جان لے، قتل کرے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، لیکن الا بالحق، حق کی وجہ سے جان لینا درست ہے۔ حق کی وجہ سے جان لینے کے معنی یہ ہے کہ ایک کافر ہے، آپ کے اوپر حملہ آور ہے، تو اس کی جان لینا اس لیے درست ہے کہ اس نے جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، تو آپ اس کی جان لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر حملہ آور ہو جائے تو اس کی جان لینا جائز، یا اور بھی بعض شرعی وجوہ ایسی ہوتی ہیں جن میں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر شادی شدہ شخص زنا کا مرتکب ہو تو اس کو بھی سزائے موت ہوتی ہے، وہ برحق ہے۔ لیکن جو وجہ قتل کی جواز کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان سے ہٹ کر اگر کوئی شخص کسی کی جان لیتا ہے تو اس کی ممانعت ہے لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اسی میں خودکشی کی حرمت بھی آ گئی، کیونکہ وہ بھی اپنی جان بھی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، تو اگر میں اپنی جان کو ہلاک کروں تو یہ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق کے اندر داخل ہے۔ پھر یہ 3 آیتیں ہیں جن میں مختلف اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں، اور ہر ایک کے آخر میں ایک جملہ لگایا ہوا ہے ذالکم وصاکم بہ، اور پھر لعلکم تاخرون ایک جگہ ہے، آگے لعلکم تذکرون ہے، اس کے بعد آخر میں لعلکم تتقون ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے مشفقانہ کہ ایک طرف قوانین بیان فرما دیے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور پھر اس کو فہمائش کے انداز میں، نصیحت کے انداز میں دل میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ذالکم وصاکم، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ نے تاکید کی ہے۔ ذالکم وصاکم، اب یہ خطاب ہو رہا ہے تمام اہل بنے نوع انسان، ذالکم وصاکم۔ عربی کا نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ ذالکہ اگر مخاطب ایک ہو تو ذالکہ بولتے ہیں، مخاطب 2 ہوں تو کہتے ہیں ذالکما، ذالکما مما علمنی ربی، اور اگر مخاطب بہت سارے ہوں تو پھر ذالکم کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذالکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشار الیہ وہ بہت سارے ہیں، نہیں، عربی زبان میں اس میں تعلق ہوتا ہے مخاطب کا، کہ مخاطب ایک ہے تو ذالکہ، مخاطب 2 ہیں تو ذالکما، مخاطب 3 ہیں یا اس سے زیادہ ہے تو ذالکم۔ اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے ترجمے میں لوگوں کا لفظ بڑھایا ہے، ذالکم وصاکم بہ، لوگوں یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے۔ تو چونکہ مخاطب ساری بنی نوع انسان ہے تو اس واسطے ذالکم کا صیغہ لایا گیا، تو اس میں یہ مفہوم پنہا ہے کہ لوگوں یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے۔ آگے چلیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر اس طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یعنی اس کے مال کو امانت کے طور پر بہت احتیاط سے محفوظ رکھنا،
اس میں تصرف نہ کرنا، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کا مال کھا جاؤ۔ اس کی تفصیل سورہ نساء میں کہ ابتدا میں گزر چکی ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیا حکم ہونا چاہیے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اشد کسی بھی چیز کی پختگی کی عمر کو کہتے ہیں۔ اس کا یا تو کوئی واحد ہی نہیں ہے، اشد جمع ہے اور اس کا کوئی واحد نہیں ہے، یا اگر کسی نے بتکلف نکالا ہے تو شد نکالا ہے اور اس کی جمع اشد قرار دی ہے، لیکن بعض نے شدہ کہا ہے اور شدہ کی جمع اشد قرار دی ہے، جیسے نعمہ کی جمع انعم آتی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا کوئی واحد مستعمل نہیں، اور معنی اس کے ہے کمال کو پہنچ جانا، قوت کے کمال کو پہنچ جانا، پختگی کی عمر کو پہنچ جانا۔ اور یہی سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ بالغ ہو جانا کافی نہیں ہے یتیم کا، بلکہ اس کا ایسی عمر تک پہنچ جانا ضروری ہے جس میں اس میں رشد پیدا ہو جائے، سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے کہ مال کو وہ صحیح طریقے سے محفوظ رکھ سکے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ جو چیز لینی دینی ہے تو وہ پورے انصاف کے ساتھ صحیح تول کر، صحیح ناپ کر دی جائے۔ اور صحیح ناپ کر صحیح تول کر دینے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز کا معاہدہ کیا ہوا ہے، مثلا کوئی ملازم ہے اور اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ 8 گھنٹے کہیں پر ڈیوٹی دے گا، تو اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی میں وہ کمی کرتا ہے، دیر سے جاتا ہے، جلدی اٹھاتا ہے، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کیا حکم میں داخل ہے۔ لہٰذا پہلے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے کے بجائے پورا تولا کرو، پورا ناپا کرو، لیکن ساتھ ہی یہ جملہ فرما دیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی انسان کو، کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت سے مطابق ہو، کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اس سے 2 باتوں کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، واللہ سبحانہ وعالم۔ ایک تو یہ کہ جب ناپ کر کوئی چیز دے رہے ہو، مثلا گندم ہے اور ایک پیالے سے ناپ کے دے رہے ہو، تو پیالہ بھرنا ضروری ہے، لیکن اگر ایک آدھ دانہ ادھر سے ادھر ہو جائے معمولی طور پر، تو اتنی تدقیق کرنا کہ بھئی جتنے دانے اس میں ہیں اتنے ہی دانے اس میں بھی آئیں، کوئی ایک گنتی کرے ایک دانے کی، تو اس بات کا مکلف ہمیں نہیں کیا، بلکہ عرفاً جس چیز کو کہا جائے کہ یہ واقعتاً اس نے پورا ناپ کر دیا ہے تو اس کو ناپ کر دینا سمجھا جائے گا، اور اس میں اتنی تدقیق کی، باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دانے کو گن کر حساب کرو۔ ایک معنی تو یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یہاں پر لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو تکلیف دیتے اس کی وسعت سے زیادہ۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جناب آپ نے مجھے اتنا پابند کر دیا کہ میں ہمیشہ پورا ناپ کروں، پورا تول کروں، تو یہ تو ہمارے چلن سے باہر ہے، ہمارے رواج کے خلاف، ہم اس کی پابندی ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو کیونکہ رواج چلا ہوا تھا کہ بس ایسے ہی اندازے سے کام چلا رہے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ جو کچھ ہم نے حکم دیا ہے وہ تمہاری وسعت سے باہر نہیں ہے، وہ تمہاری وسعت میں ہے کہ کیل بھی پورا کرو اور وزن بھی پورا کرو اور انصاف کے ساتھ کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ تمہارے کسی رشتہ داری کا چھوٹا۔ یعنی یہاں قاضی کے فیصلے کا حکم کی بات نہیں ہو رہی کہ قاضی جب فیصلہ کرے تو انصاف سے کرے، بلکہ ہر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اذا قلتم فعدلوا، جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو۔ یہ ہے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک بات، کہ جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو،
کسی کے بارے میں کوئی ذکر کر رہے ہو، کسی پر کوئی تبصرہ کر رہے ہو، کسی کی بات کے اوپر کوئی اپنی طرف سے کوئی رائے ظاہر کر رہے ہو، تو عدل سے کام لو۔ اب یہ عدل سے کام کس طرح لیں؟ تو اس کا جو معیار بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، دوسرے کے لیے بھی اس بات کو برا سمجھو جو اپنے بارے میں برا سمجھو۔ یعنی جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی نوبت آئے، کسی پر کوئی تبصرہ کرنے کی نوبت آئے، تو اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کر لو اور اس کو اپنی جگہ کھڑا کر لو، اور پھر دیکھو کہ اگر یہ میرے ساتھ یہ جملہ استعمال کرتا، میرے بارے میں یہ جملہ کہتا، تو میرے دل پر کیا گزرتی۔ اب میں وہی جملہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو اس پر کیا گزرے گی۔ لہذا پہلے اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کر لو، اس کو اپنی جگہ کھڑا کر لو، پھر دیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ جس کا لحاظ رکھنا اپنی زندگی کے اندر انسان کو ہر طرح کی غیبت سے، بہتان سے، الزام سے بچاتا ہے، کہ دوسرے کو کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر۔ آج ہماری زبانیں بہت تیز ہو گئی دوسروں پر تبصرہ کرنے کی، تنقید کرنے کی، اور اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ اگر کوئی شخص مجھ پر ایسی تنقید کرتا، یا مجھ پر ایسا تبصرہ کرتا، یا میرے بارے میں یہ رائے ظاہر کرتا، تو مجھے کتنا دکھ پہنچتا۔ کسی شخص سے رائے میں اختلاف کرنا کوئی برا نہیں ہے، کسی شخص سے اس کی غلط رائے پر متنبہ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو دل آزار ہو، چاہے وہ سنجیدگی سے کیا جائے یا تنزیہ انداز میں کیا جائے، وہ عدل کے خلاف ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب کوئی بات کہو تو عدل سے کام لو۔ اسی کو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اس طرح تعبیر فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی کوئی بات کہو تو پہلے یہ سوچ لو کہ آیا میں اس کو کسی عدالت میں ثابت کر سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ یا تو دنیا میں پیش آ جائے گی عدالت تو اس کا جواب دینا مشکل ہوگا، اور اگر دنیا میں نہ آئے تو آخرت میں تو ہونی ہی ہونی ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے معاملہ اپنے رشتے دار کا ہو لیکن عدل سے کام لو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ عہد کیا تھا کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اس کو پورا کرو۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ عہد اللہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب کسی انسان سے کوئی معاہدہ کیا جا رہا ہے اور اس میں اللہ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کیا جا رہا ہے، یا اللہ کی قسم کھا کر کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی عہد اللہ میں داخل ہے، لہٰذا اس کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بھی، پھر وہی لوگوں، یہ ہے وہ بات جن کی ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، جس کی ہم تمہیں تاکید کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، شاید تمہیں نصیحت قبول کر لو۔ پھر یہ ساری 9 چیزیں ہیں تقریباً، ان کو گنوا کر آخر میں فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا سیدھا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کے پیچھے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے جو راستے نکل رہے ہیں ادھر سے ادھر سے ان کے پیچھے نہ چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم نازل فرمایا ہے اپنی کتاب مقدس میں، تو اس کا جو کھلا کھلا ظاہری مفہوم ہے وہ ہے ان ھذا صراطی مستقیم، اور کوئی اس کو توڑ موڑ کر کسی اور معنی کوئی اور معنی پہنائے جو اس کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہے، تو یہ کسی نے یہ تعویل کر لی، کسی نے وہ تعویل کر لی، کسی نے وہ راستہ نکال لیا، کسی نے وہ راستہ نکال لیا۔ وہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دے۔ اور وہ جو ہے بیچ والا راستہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے فرما رہے ہیں کہ ان ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا راستہ ہے، تو سنت کا جو راستہ ہے وہ ہے مستقیم، اور اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ اور جو دوسرے راستے تعویل کے ذریعے نکالے گئے ہیں تو وہ ان راستوں کو یہ کہا جائے گا کہ وہ دوسرے راستے پر لے جائیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، لوگوں
یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو۔ یہ جملہ 3 مرتبہ دہرائے ہر آیت میں، شفقت کا اظہار کرنے، محبت سے ایک حکم دینے کے، اور ہر جگہ اس کا جو آخری جز ہے وہ بدلا ہوا ہے۔ لعلکم تعقلون پہلے ہے، پھر لعلکم تذکرون ہے، پھر لعلکم تتقون ہے۔ پہلے جو لعلکم تعقلون ہے وہ آیا ہے ان احکام کے بعد کہ ایک تو شرک کی ممانعت، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، بچوں کو قتل نہ کرنا، اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا، اور کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، اس کے بارے میں فرمایا لعلکم تعقلون، کیونکہ یہ کام ایسے ہیں کہ اگر محض عقل سے بھی آدمی سوچے تو یہ برے نظر آئیں گے۔ شرک کے خلاف عقلی دلیل موجود ہے، والدین کی نافرمانی کے خلاف عقلی دلیل موجود ہے، اولاد کو قتل کرنے کے بارے میں، کسی بندے کو ناحق قتل کر دینے کے بارے میں، کوئی بھی معقول آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے بارے میں کوئی انکار کرے۔ تو پہلی جو چیزیں تھیں وہ ایسی تھیں کہ جن کی خرابی کا ادراک عقل سے کیا جا سکتا تھا، لعلکم تعقلون فرمایا۔ آگے جو فرمایا گیا کہ یتیم کے مال کے بارے میں ایسا احتیاط کرو، وہاں عقل یہ کہہ سکتی تھی کہ بھائی میں تو ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، ان کی نگرانی کر رہا ہوں، ان کے مال کا انتظام کر رہا ہوں، تو کیوں نہ کھاؤں اس میں سے؟ تو عقل یہاں گمراہ کر سکتی تھی۔ اسی طریقے سے کیل اور میزان میں کمی بیشی کرنا، اس کے بارے میں بھی عقل کہہ سکتی تھی بھائی یہ جو میری ہی چیز ہے، میں جتنی دوں جتنی چاہے نہ دوں۔ تو اسی طریقے سے جو بات کے اندر عدل و انصاف کرنا اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، یہ ساری ان کا تعلق جو ہے منقولات سے ہے، منصوصات سے ہے، لہذا وہاں پر لعلکم تعقلون کے بجائے لعلکم تذکرون فرمایا کہ شاید تم نصیحت آئے۔ اور آخر میں جب ایک جامع بات فرمائی گئی کہ یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا سیدھا ہے، اس سے مراد یہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بھی ناجائز حرام قرار دے وہ بھی اس میں داخل ہو، اور جو طریقہ آپ مقرر فرمائیں وہ قابل اتباع ہوگا۔ تو وہاں جو فرمایا لعلکم تتقون، یہ ہم سے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کیسے بنو گے؟ کہ انہی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی پیروی کرو گے تو پھر سیدھے راستے پر رہو گے، متقی بن جاؤ گے، ورنہ تم پتہ نہیں کس کھائی میں جا کر گرو۔ تو اس لیے لعلکم تتقون فرمایا۔